ہند کی سرزمین پر جب ظلمت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، جب دل ویران اور روحیں پیاسی تھیں، تب رب کریم نے ایک ایسے مرد درویش کو بھیجا جس کے قدموں کی آہٹ سے تقدیریں جاگ اٹھیں۔ وہ جو تاج و تخت کے نہیں بلکہ ٹوٹے دلوں کے سلطان تھے، وہ جو امیر و فقیر میں فرق نہیں کرتے تھے، وہ جو بھوکے کو لنگر، مظلوم کو پناہ اور گمراہ کو راستہ دیا کرتے تھے، وہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا پیغام نہ تلوار تھا نہ جبر، بلکہ محبت، خدمت اور انسانیت تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ مخلوق خدا کی خدمت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اجمیر کی خاک نے جب اس مرد حق کو سینے سے لگایا تو مٹی بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ آپ کا در آج بھی کھلا ہے، وہاں نہ مذہب پوچھا جاتا ہے، نہ ذات نہ زبان، بس دل کا سچا ہونا کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی بادشاہ جھکتے ہیں، فقیر پلٹتے نہیں، اور مانگنے والے کو اللہ خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں۔ یہ داستان ہے غریبوں کے غمخوار، محبت کے پیامبر اور ہند کے روحانی تاجدار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ بر صغیر کے جتنے اولیاء دین ہیں، جتنے مشائخ بزرگ صوفی ہیں، سبھی نے ایک زبان ہو کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برتری کو تسلیم کیا ہے۔ عوام کی نظروں میں تو یہ سلطان الہند ہیں ہی ہیں، اولیاء کرام کی نظروں میں بھی ان کا درجہ بلند عرفہ ہے۔ ان کے بارے میں اس طرح اظہار عقیدت پیش کیا ہے، تیرے پائے کا نہ ہم نے کہیں پایا خواجہ، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ۔ آج ہم ذکر کریں گے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت کا جب وہ نوجوان تھے اور ان کے دل کی دنیا ایک مجذوب بدل چکے تھے۔ وہ مرشد کامل کی تلاش میں اور حصول علم کی خاطر شہر شہر سفر کر رہے تھے۔ ابھی یہ نیشا پور پہنچے ہیں۔ نیشا پور کے حالات صحیح نہیں تھے۔ ترکستان کا غز قوم جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، سلطان سنجر کے زیر سایہ میں آ کر بلخ میں آباد ہوا تھا۔ اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوا کہ وہ سلطان سنجر سے ٹکرا گیا اور ایک خونریز جنگ ہوئی۔ سلطان سنجر کو ہار کا منہ دیکھنا اور اس کے بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے اور خود سلطان غز کے ہاتھوں قیدی ہو گیا۔ غزوں نے سلطان سنجر کو صرف نام کے لیے بادشاہ کی حیثیت سے قبول کیا، مگر سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور شہر میں
قتل کا بازار گرم تھا. کسی کی جان، کسی کی آبرو، کسی کی دولت شہر والوں کی محفوظ نہ تھی. حد تک کہ علماء کرام، فقہا کرام، محدث دین اور مشائخ بھی اس کے ظلم و ستم سے بچ نہ سکے تھے. اس نے ایک قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا. ایسے میں خواجہ غریب نواز نیشاپور تشریف لائے. عمر نوجوانی کی، تلاش مرشد کامل کی اور حصول علم کی خاطر. جتنے علم وہ حاصل کر چکے تھے ان کی نظر میں اور علم حاصل کرنا تھا. انہوں نے نیشاپور کی ایک مسجد کو دیکھا جو بالکل ویران سا لگ رہا تھا. وہ وہیں پہنچ گئے. اس کی ویرانی دیکھ کر انہیں بہت تکلیف ہوئی. ایسا محسوس ہوا جیسے بہت دنوں سے کسی نمازی نے یہاں قدم بھی نہ رکھا ہو. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خلوص دلی کے ساتھ مسجد کی صفائی کی اور کنویں سے وضو کے لیے پانی نکالا. آپ نے وضو فرمایا. عصر کا وقت ہو چکا تھا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی. نہ جانے کتنے عرصے سے لوگوں کے کان اذان سننے کے لیے ترس گئے تھے. اذان کی آواز یہ آواز تھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، جو عامل قرآن تھے. دیکھا یہ گیا کہ بہت تھوڑے سے کچھ بوڑھے سہمے سہمے ڈرے ڈرے سے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور آپ کے زیر امامت جب یہ لوگ جانے لگے تو انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے التجا کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے چلیے. یہ غز قوم کی نظر میں کسی کی عزت، کسی کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور خصوصی طور پر کسی نوجوان کو تو چھوڑتا ہی نہیں. اور آپ ماشاء اللہ نوجوان. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ پریشان نہ ہوں. پھر آپ نے وہیں قیام کیا. مسجد کا جب مغرب کا وقت آیا تو آپ نے پھر اذان دی. تو صرف کہا جاتا ہے 2 بوڑھے شخص نماز کے لیے مسجد میں آئے، اور جب عشاء کا وقت آیا اور خواجہ غریب نواز نے اذان دی تو کوئی بھی شخص مسجد میں نہیں آیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے ہی تکبیر پڑھ کر نیت کی، اور جب آپ دوسری رکعت میں سورہ پڑھ رہے تھے، وہ سورہ شاید کہا جاتا ہے سورہ حشر تھی، اور اس کی آخری تلاوت کر رہے تھے تو اسی درمیان غزوں کا ایک گروہ، قاتل گروہ
مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ اس غزو نے جب قرآن شریف کی تلاوت سنی تو اس کے جسم پر ایک ریشہ سا طاری ہو گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت تو ان لوگوں نے پہلے بھی سنا تھا، مگر آج اس نے جانا کہ عامل قرآن کی زبان میں کیا تاثیر ہوتی ہے۔ انہیں اس کا تجربہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ وہ غز کی قوم نہایت اطمینان سے بیٹھ کر دیکھتی رہی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان غزوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دوستو، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ تمہیں یہاں لے آیا ہے، اور اگر لے ہی آیا ہے تو وضو کرو اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے یہ دنیا کی ہوس۔ اگر اطمینان چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، تو تمہیں صرف یاد الہی میں ملے گا۔ آپ کا ارشاد سن کر غزو قوم اور اس کی ٹولی متاثر ہوئی۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز ادا کی، اور نماز کے بعد خواجہ غریب نواز نے پھر نصیحت فرمائی کہ اے دوستو، بے گناہ لوگوں سے تمہاری کیا لڑائی ہے؟ تم قتل عام کا بازار کیوں گرم کر رہے ہو؟ تمہاری اصل لڑائی تو سلطان سنجر سے تھی، اسے تو تم لوگوں نے بادشاہ بنا ہی دیا ہے، تو بے قصور عوام پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ ان غزوں کی ٹولی کا سردار بولا، ہم جن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں وہ سب بادشاہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہی ان کا قصور ہے۔ اگر سلطان سے محبت کرنے والے باقی رہیں گے تو ہمارے حکومت کی عمر طویل کیسے ہوگی؟ آپ نے قتل و غارت گیری کی یہ دلیل سن کر فرمایا، تمہاری سوچ صحیح راستے پر نہیں۔ تمہیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں کے لوگ سلطان سے کیوں محبت کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ سلطان ان کا ہمدرد ہے، اس کے حکومت کا نظام انصاف پر ہے، اس کے دور حکومت میں جان، مال، عزت محفوظ ہے، اور تم جتنی خون ریزی کرو گے لوگوں کے دل تمہاری طرف سے نفرت سے بھرتے جائیں گے۔ پھر اگر تم اس طرح ساری آبادی کو قتل بھی کر دیا تو پھر حکومت کس پر کرو گے؟ یہ ویرانیاں خود تمہارا مذاق اڑائیں گی، تم خود حاکم ہو گئے اور خود رعایا۔ تو دوستو، بیان لمبا ہو رہا ہے، پھر ہم نئے ایمان افروز واقعات کے ساتھ اس سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔